بہن بھائیوں کی پراپرٹیز یہ کہاں سے نکال کے لے آئے ہیں؟ کہ الحمدللہ پاک لین کے اوپر جو اپارٹمنٹس ہیں وہ الحمدللہ ہمارے ہیں. میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ ان کو آف شور کمپنیز نیسکول لمیٹڈ اور نیلسن لمیٹڈ جو ہیں ان کو اون کرتی ہیں. میں نے یا میرے خاندان کے کسی فرد نے قومی امانت میں رتی بھر خیانت نہیں کی الحمدللہ. Nothing to say about it. I'm absolutely ignorant. What can I say? ان کا بینیفیشل اونر جو ہے وہ یہ خادم ہے اور ان کو ہولڈ کر رہی ہے اس وقت مریم نواز شریف میری ہمشیرہ جو ہیں. میری سینٹرل لندن میں پراپرٹیز تو دور کی بات ہے، میری پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. میں اپنے والد کے ساتھ رہتی ہوں. Well, it's on a rent. I'm renting on a rent basis which comes from every quarter from Pakistan. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو ڈی این اے. عارف نظام صاحب السلام علیکم. جناب وعلیکم السلام. تو کیا ہو رہا ہے جی؟ آج تو سپریم کورٹ میں اندر جو آرگومنٹس ہو رہے تھے باہر دنگا مجتیاں ہو رہی تھی مختلف. ہاں، اور دنگا مشتی بھی ایسی دو پارٹیوں کے درمیان کے ذمہ داران کے درمیان کہ جو اگر حلیف نہیں تو آپ کہہ لیں کہ نیم حلیف تو ضرور ہیں. 2014 ساتھ چل رہے تھے، مطلب پی اے ٹی اور پی ٹی آئی جو 2014 کا دھرنا ہے انہوں نے ایک اور صاحب کے بھی لڑائی ہے، پتہ نہیں آج کو دن ہی ایسا تھا وہاں. اور کس کی لڑائی؟ دانیال عزیز بھی کسی کے گلے پڑ گیا. ہاں، وہ بھی کولج رہے تھے. کوئی عمران خان صاحب کا پاس نہیں تھا، وہ کیا معاملہ تھا. لیکن جو عدالت کے اندر ہوا آج وہ بھی بڑا بزنس لائک ایٹماسفیئر تھا. اور لگتا ہے کہ جو عدالت ہے یعنی ایپیکس کورٹ یعنی سپریم کورٹ مینز بزنس. اور انہوں نے سلمان بٹ جو وکیل ہیں میاں نواز شریف اور ان کی فیملی کے، ان کا یہ موقف تسلیم نہیں کیا کہ حسین نواز اور مریم نواز اور حسن نواز وہ ملک سے باہر ہیں تو ان کو ایک ہفتے کا ٹائم دیا جائے. اب انہوں نے پیر کے روز کا ٹائم دیا ان کو کہ جی پیر کو داخل کرائیں. اور بڑا ایک دلچسپ ہے بات کہ جو جسٹس آصف سعید کھوسہ انہوں نے بھی کہا کہ جواب جمع نہ کرایا تو الزامات تسلیم کر لیے جائیں گے. اور عظمت نے تو جسٹس عظمت سعید نے تو بڑا کہا کہ آپ آئندہ سال جمع کرائیں گے کیا. تو مقصد ہے کہ اگر تو کوئی ڈیلینگ ٹیکٹکس ہیں تو عدالت یہ تاثر دینا چاہتی ہے. بلکہ ایک ریمارک آیا جج کا کہ ہم یہ الزام اپنے اوپر نہیں لینا چاہتے کہ وی آر پارٹی ٹو اینی ڈیلینگ ٹیکٹکس. ایک تو یہ دوسری بات جو ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ میاں نواز شریف نے اپنا جواب داخل کروا دیا جس کے مطابق وہ ریٹرن بھی ریگولرلی دیتے ہیں، ان کی کوئی پراپرٹی بھی نہیں ہے، وہ ٹیکس بھی دیتے ہیں اور وہ تو اپنے احتساب کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں. اور سارا لب لباب یہ ہے کہ ایک سپریم کورٹ کا جج جس کی طاقت کمیشن کی سپریم کورٹ کے برابر ہوگی، سپریم کورٹ سٹنگ ہے. ہاں جی، سٹنگ جج تو ظاہر ہے وہ تو سٹنگ جج کی تو وہی پاور ہے جو. ہاں، تو میرا خیال ہے کہ اس میں کافی نہیں 3-4 چیزیں تو آج طے کر دی نا انہوں نے کہ مینٹینیبلٹی ہے 184(3) کے ساتھ ہم سنیں گے. کسی نے چیلنج ہی نہیں کی ملٹن نہیں، پر آج اٹارنی جنرل نے کچھ کی بات جس کے باوجود انہوں نے کر دیا بقول عمران خان کے جو انہوں نے باہر بیان دیا تھا. دوسرا ایک جج جو ہے وہ ان کی انویسٹیگیشن کر رہا ہے یا انکوائری کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں. تیسرا ٹی او آر انہوں نے کہا ہم کسی کے ٹی او آرز کے پابند نہیں ہیں، عدالت اپنے ٹی او آرز خود بنائے گی. چوتھی انہوں نے کہا کہ منڈے تک آپ جواب دے دیں. یہ تو 4 چیزیں ہیں سامنے. اب میری بات ہوئی تھی شیخ رشید احمد، آپ کو پتہ جو موٹر سائیکل پر وہ وہاں سے 28 کو فرار ہوئے تھے. فرار تو نہیں، فرار ڈٹ کے آئے، تقریر کی اور پھر فرار آپ کہہ لیں. تو انہوں نے کہا کہ ایک بات نوٹ کر لیں، شیخ رشید صاحب کو کوٹ کر رہا ہوں کہ ایک شخص میری پٹیشن کے نتیجے میں ڈسکوالیفائی ہونے والا ہے اور اس کا نام ہے نواز شریف. یعنی وہ اتنے اپنی اس سے سیٹسفائیڈ ہے کہ بھئی ٹھیک تو ان کا چل پڑا ہے. ہاں، لیکن عدالت نے جب شیخ رشید صاحب نے جمع کرایا تو انہوں نے کہا ہم ٹی او آر جو ہیں وہ سب فریقوں کا کہتے ہیں وہ ابھی یہ جمع کرانے میاں نواز شریف نے. لیکن انہوں نے کہا کہ ہم عدالت کسی بھی فریق کے ٹی آر کو تسلیم کرنے کی پابند نہیں ہے. اور میرا اپنا خیال ہے کہ آخر میں عدالت اپنے ہی ٹی او آر دے گی. اور جہاں تک شیخ رشید صاحب کا تعلق ہے ان کا تو ایک ون مین
کروسیڈ جو ہے وہ ایک شخصیت کے خلاف ون اگینسٹ ون. نواز شریف، وہ تو اس میں کوئی پردہ نہیں رکھتے. لیکن جو عمران خان صاحب نے TOR دیے ہیں اس کا بھی آغاز بسم اللہ ہی ہوتی ہے کہ جی نواز شریف نے 81 1982 اور 96 تک کتنا ٹیکس دیا، ایک اس کا نمبر پوائنٹ ہے. پھر جھگڑا جو ہے فلیٹ نمبر 16 ہے 16 اور 17 ہے، جو 4 متصل فلیٹ ہیں ان کے بے فیر میں. اگرچہ میاں نواز شریف تو کہتے ہیں میرا کوئی تعلق نہیں، وہ کہتے ہیں کہ بتائیں کہ ان کی فنڈنگ کہاں سے آئی، تو یہ کب یہ خریدے گئے، کس طرح خریدے گئے، اگرچہ انہوں نے ڈیٹس دی ہیں اپنی. اور یہ کمپنیاں مطلب یہ نیسکال اور نیلسن انٹرپرائزز جو برٹش ورجن آئلینڈ میں کمپنی ہے، یہ کب بنی، یہ بھی ایک TOR ہے. تو اور پھر یہ ہے کہ مریم نواز شریف اگرچہ کہتی ہیں کہ میں میری نہ پاکستان میں پراپرٹی ہے نہ یہ ہے، لیکن TOR میں موجود ہے کہ نظامی صاحب کہ کو وہ اور واحد نہ مالک کیسے بنے. نہیں میں کہ کچھ اور نہ ڈسکس کر لیے، جان چڑھ رہے تھے. یہ تو اب بڑے دلچسپ صورتحال ہے کہ جو گیپ ہے نواز شریف فیملی کے موقف میں اور جو حقائق سامنے آئیں گے اور جو الزامات PTI یا شیخ رشید کے TORs کے ذریعے لگائے جائیں گے یا عدالت میں کیا جائے گا. عدالت کا کام ہوگا کہ کمیشن کا کام ہوگا کہ ان سارے معاملات کو بڑی باریک بینی سے دیکھ کے اس میں سے سچ جو ہے وہ کشید کرے. لیکن وہ جو شیخ رشید کی پٹیشن ہے نا، وہ کہتے ہیں 12 آدمیوں کو آپ نے کنسیلمنٹ پر ڈسکوالیفائی کر دیا، تو یا تو 13ویں کو بھی کریں تو یا ان کو بھی بحال کریں. میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ کسی مرحلے پہ جب یہ کمیشن اپنا کام شروع کرے گا تو یہ آج کل جو بڑی ہیکٹک قسم کی لابنگ ہو رہی ہے کہ کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ جی جیت ہو گئی ہماری، جس طرح شیخ رشید صاحب نے آپ کو بتایا ہے، یا عمران خان کہہ رہا ہے کہ دونوں بھائی جیل میں جائیں گے. جو ماحول ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے کسی نہ کسی مرحلے پہ جو کمیشن ہے ان کا اپنا ایک جو طریقہ کار ہوگا، اس میں ہوگا کہ اس بارے میں جو اسپیکولیشن ہے اس کا بڑی سختی سے نوٹس دیا جائے گا. جو پروسیڈنگز ہیں وہی رپورٹ کریں ایبسولوٹلی ایز اٹ از. ہاں، کیونکہ اس کے علاوہ ذرا کام مشکل ہو جائے گا. لیکن وہ ایک کورٹ رپورٹر مشہور ہوئے تھے میرے دوست کے صاحبزادے، وہ بھی دوسرے چینل سے اور بڑے گروپ سے منسلک ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی کیا نام لیں؟ قیوم صدیقی. اچھا 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 یہ رشید صدیقی کے بیٹے ہیں نا، اچھا اچھا وہ مشرق والے اپنے. ہاں رشید صدیقی، آپ کو پتہ بڑا تعلق ہے ہمارا. تو وہ کسی کو آج ملے وہاں، تو انہوں نے کہا جی بے شمار لوگ جو ہے نا وزیر اعظم سے لے کے، اب آپ مطلب باقی چھوڑیں، وہ باری باری پوچھ رہے ہیں ججوں کا رویہ کیا ہے، ہو کیا رہا ہے، وہ کیا ہے. تو اب یہ کافی لوگوں نے محسوس کیا ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے مینز بزنس، جیسے آپ نے شروع میں کہا. جی ہاں، اٹ مینز بزنس. اور میں تھوڑا سا ذرا اس کا جو پس منظر ہے وہ کہ پاکستان میں خان صاحب نے اگر سے سیاست میں کرکٹ لے ہیں، مثلا ہے کہ امپائر کا چرچا ہمیشہ رہتا ہے، تیسرا امپائر کو انگلی کھڑی کر دے گا. اب تیسرا امپائر جو ہے وہ سرپرائزنگلی وہ سپریم کورٹ ہے. ٹھیک ہے نا جی. پھر خان صاحب کہتے ہیں میں گرین بولڈ کر دوں گا، یہ بھی ایک ٹرم کرکٹ کی یوز ہوتی ہے. اس کے علاوہ بھی کہ جی باؤنڈری مار دی، ہاں جی، اور ہم ان کو یہ کر دیں گے. اسی سب کرکٹ کے جو معاملہ، کپتان، پھر جو جس طرح پیپلز پارٹی کے جالے ہیں ان کے فالوورز کھلاڑی ہیں، کھلاڑی پہنچ گئے، کیپٹن نہیں آیا. تو لیکن یہ جو ہے نا عدالت کی طاقت یہ کوئی تھوڑی نہیں ہوتی. غلام حسین صاحب وہ بھیج دیا نا اس کو گھر یوزا کے لانے کو. آ گئے ہمارے مہمان جو ہیں. نہیں، چودھری اعتزاز احسن صاحب، چودھری اعتزاز احسن پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت بڑے لیڈر، سینئر سیاستدان، لیڈر آف دی اپوزیشن ان سینٹ، اور وکالت میں ان کے پائے کے اور کلیئرٹی والے بہت کم لوگ ہیں. ہم سے تو زیادہ نالا ہی رہتے ہیں لیکن ہمارے دوست ہیں. نہیں، میں صرف یہ اضافہ کروں گا کہ میں نے جیسے کل بھی عرض کیا تھا کہ یہ جو پاناما گیٹ کا جہاد ہے یہ چودھری صاحب نے اس کا علم اٹھایا ہوا ہے. نہیں، انہوں نے پہلے دن کہا تھا کہ یہ جان نہیں چھوڑنے والا. یہ گھنٹی ہے جو بجتی رہے گی. السلام علیکم. وعلیکم السلام چودھری صاحب. کیسے مزاج؟
صاحب کی دعا ہے. تو وہ آپ کے چیئرمین صاحب نے جو ابھی ارشاد فرمایا ہے کہ عمران خان تو ہار گئے ہیں اور ہم میدان میں ہیں، تو پھر آپ کی تو بہت بڑی جیت ہوگی. عمران خان ایک دم ہار گیا. ہاں مطلب ہے کہ انہوں عمران نے جو اعلان کیا ہوا تھا دھرنے کا اور ایک بہت بڑے مجمع کا 10 لاکھ کے مجمع کا اور استعفے کا، اس سے تو وہ پیچھے ہٹے ہیں خان صاحب. تو پاکستان پیپلز پارٹی اپنے مطالبات سے پر قائم ہے. چوہدری صاحب یہ جو پیچھے ہٹے ہیں اس کو آپ پسپائی سمجھتے ہیں یا یہ کسی تیسرے فریق نے، یہ امپائر نے کوئی بیچ بچاؤ کرا دیا؟ یہ تو اب میں نہیں کہہ سکتا. یہ میرا خیال ہے اگلے 10-12 دن میں صورتحال واضح ہوگی. اچھا چوہدری صاحب بتائیے، آج کی جو پروسیڈنگز ہوئی ہیں سپریم کورٹ کی، جس انداز سے انہوں نے کنڈکٹ کیا ہے، جس طرح انہوں نے ذرا وکیل کو ٹائٹ رون پہ رکھا ہے سلمان بٹ صاحب کو، اور کہا کہ مہلت بھی نہیں تھی اور بڑا فرم ایٹیٹیوڈ تھا، آپ کا کیا موقف ہے کہ یہاں سے یہ معاملہ جو ہے کہاں چلے گا اور کہاں جا کے ختم ہوگا؟ دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو پہلے میں ذرا عرض کر دوں جس کا مجھے بڑا احتمال ہے کہ حکومت ریاستی رقوم پہ اور سرمائے پہ بہت بڑے اشتہار دے رہی ہے، سارے میڈیا پہ بار بار چل رہے ہیں، آئیے وزیر اعظم کا احتساب کیجئے. اور جبکہ سپریم کورٹ میں احتساب کا عمل شروع ہوا ہے، کسی صورت بھی ہوا ہے، کسی بھی آہنگ سے ہوا ہے، وہ ایک سپریم کورٹ میں ایک معاملہ چل پڑا ہے اور آپ دیر کر رہے ہیں. اشتہار اور سرکاری اخراجات پہ وہ اشتہار دیے جا رہے ہیں اور بار بار چل رہے ہیں پیڈ کانٹینٹ کہ آئیے وزیر اعظم کا احتساب کیجئے اور وزیر اعظم کا یہ تخمینہ ہے. یہ تو سپریم کورٹ کو پر دباؤ ڈالنے کی کوشش ہے ان اشتہاروں کے ذریعے، اور سپریم کورٹ کو ان اشتہاروں کا نوٹس لینا چاہیے تھا، بالکل فوراً نوٹس لینا چاہیے تھا. اور اس پہ حکومت کو پہلی تو بات یہ ہے کہ سارے جو ان کے بل آئے ہوئے ہیں سرکاری، یہ میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کی ذاتی اپنی تجوری اور اپنے سرمایہ سے ان کی ادائیگی ہونی چاہیے اور اس کو سلسلے کو فوراً ختم ہونا چاہیے. یہ نظامی صاحب یہ ہو کیا رہا ہے ویسے؟ تو چوہدری صاحب یہ آپ اس بارے میں کوئی درخواست ڈالیں نا کہ یہ ختم ہونا چاہیے. یہ ٹرائل جو ہے اس کے آزادانہ ماحول میں ہونے کے لیے پھر یہ جو مختلف قسم کی اسپیکولیشن ہے یہ بھی تو ختم ہونی پڑے گی. ہاں مطلب ہے یہ تو ڈائریکٹ ہے نا، یہ تو ڈائریکٹ ہے. باقی تو ڈسکشنز ہوتی رہیں گی، آراء آتی رہیں گی، وہ تو فیئر کامنٹ کرنا تو سب کا حق ہے. پر ایک بندہ فرض کیجیے ملزم ہو اور اس پہ الزام ہو اور اس پہ انکوائری ہو رہی ہو اور وہ باقاعدہ اشتہار پہ اشتہار چھاپ رہا ہو اور دکھا رہا ہو اور چلا رہا ہو اور وہ بھی سرکاری خزانے سے پیسے، سرکاری پیسے سے وہ اشتہارات کی ادائیگی. نہیں چوہدری صاحب یہ کلیئر نہیں ہے کہ یہ سرکاری خزانے سے ہے یا مسلم لیگ کے فنڈ سے. میرا خیال ہے کہ یہ سرکاری خزانے سے ٹیکنیکلی شاید نہیں ہوں گے، ادروائز میں نہیں کہہ سکتا. لیکن آپ یہ بتائیے جو جس انداز سے ایونٹس انفولڈ ہوئے ہیں، آپ کو توقع تھی کہ یہ بال جو ہے سپریم کورٹ میں چلا جائے گا؟ آپ نے جو ایک بل سینٹ میں منظور کیا اور جو تشنا پڑا ہوا ہے وہاں نیشنل اسمبلی میں، اس کا کیا بنے گا؟ وہ اب ریلیونٹ ہو گیا. اچھا یہ میں پہلے عرض کر دوں کہ چاہے سرکاری خزانہ ہے، چاہے مسلم لیگ ہے، چاہے شریف خاندان کی اپنی جیب سے ادائیگی کر رہا ہے، یہ اشتہار ناجائز ہے. جبکہ سپریم کورٹ میں
یہ معاملہ چل رہا وہ ہے. تو میں الگ بات ہے نا کہ فنڈنگ اس کی جو ہے جہاں سے بھی ہے غلط ہے وہ اشتہار, یہ تو ہم مانتے ہیں آپ یہ کی بات. اشتہار سپریم کورٹ پہ اثر انداز ہونے ان کا طریقہ اور ان کا جو انداز ہے وہ یہ ہے, اور ان کو ختم ہونا چاہیے, فوراً بند ہونا چاہیے. چودھری صاحب, ایک تھوڑے سے وقفے کے بعد ہم نے یہیں سے بات شروع کرنی ہے کہ آیا جو وزیر اعظم میاں نواز شریف نے موقف اختیار کیا ہے, نہ ان کی کوئی آف شور کمپنیاں ہیں, نہ ان کے بچوں کا ان سے کوئی تعلق ہے, اور جو پراپرٹیاں باہر ان سے بھی ان کا تعلق نہیں, یہ جھوٹ فریب اور فراڈ پر مبنی اور سیاسی بغض اور اناد کی بنیاد پر ان پر الزامات لگائے گئے ہیں. تو پھر اب آپ 7 مہینے جو کیس بناتے رہے ہیں اور جو پی ٹی آئی بناتی رہی ہے, اس کے بلون سے تو ہوا نکل گئی. اس کے اوپر ہم نے تھوڑی دیر بعد آپ سے بات کر آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک. جی چودھری اعتزاز صاحب, آواز نہیں گئی؟ گنڈا پور پہ آ جائیں. ناظرین, خرم نواز گنڈا پور سیکرٹری جنرل پاکستان عوامی تحریک ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے دستے راز, انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. آج یہ صبح سے خبروں کی زینت بنے ہوئے ہیں, تو نظامی صاحب پوچھیں کیا ان سے. جی گنڈا صاحب, گر صاحب السلام علیکم. یہ بتائیے کہ آج یہ کیا جھگڑا کس بات پہ ہوا سارا؟ جی یہ آج کیا فساد کی جڑ کیا تھی جو کچھ ہم نے ٹیلی ویژن اسکرینوں پہ دیکھا کہ 2 حلیف پارٹیوں کے ذمہ دار رہنما تقریباً دستوں گریباں ہیں. نہیں ایسی بات نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے 3.5-4 سال ہمارے گزرے ہیں. 2013 کے دھرنے سے آپ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, اور میرا رویہ بھی ہمیشہ دیکھتے رہے ہیں لوگوں کے ساتھ. ڈاکٹر طاہر القادری کی تربیت بھی ہمارے ساتھ ہے. عرض یہ ہوتی ہے کہ کچھ چیزوں میں ایک آرڈر آف پریسیڈنس ہوتا ہے. وہاں جب میں گفتگو کرنے کے لیے آیا تو میں اپنی پارٹی کا ہیڈ تھا, اپنی پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہا تھا, اور وہاں پی ٹی آئی والوں نے اصرار کیا کہ نہیں خان صاحب کو آپ پہلے بات کرنے دیں. تو میں نے کہا خان صاحب تو ابھی تشریف ہی نہیں لائے. اس پہ انہوں نے اصرار کیا کہ نہیں یہ ممکن نہیں ہوگا کہ ہم پہلے گفتگو کر سکیں, اور اس میں ان کے کچھ جوان ذرا آپ کو پتہ ہے زیادہ جوشیلے ہوتے ہیں, انہوں نے کوئی بدتمیزی بھی کی, اور نعیم الحق صاحب کی طرف سے بھی کوئی پازیٹیو ایٹیچیوڈ نہیں تھا, بلکہ انہوں نے جو سب سے زیادتی والی بات کی, انہوں نے کہا آپ کون ہیں, میں تو آپ کو نہیں جانتا. تو شیخ رشید صاحب نے ان کو بتایا کہ میں کون ہوں. تو اب اگر اس کے باوجود ایک آدمی اصرار کرے, کہتا ہے کہ نہیں میں تو آپ کو کبھی نہیں دیکھا, میں آپ کو نہیں جانتا. اور مزے کی بات ہے 3 دن پہلے ہم فواد چودھری کے پروگرام پہ اکٹھے تھے. اب میں کیا کہہ سکتا ہوں اس کے اوپر. پھر اس کے بعد انہوں نے دھکم پیل کی, تو وہ پھر شاید ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اگر ہم حکومت کی دھکم پیل سے نہیں ڈرے اور وزیر اعظم صاحب اور وزیر اعلیٰ صاحب پہ ایف آئی آریں کرنے کے باوجود نہیں ڈرے, تو پھر شاید یہ زیادتی تھی. اور یہ زیادتی کا ایک تسلسل ہے. 3 دن پہلے خٹک صاحب نے, پرویز خٹک صاحب نے کہا کہ یہ قادری کی پارٹی نہیں ہے کہ 14 لوگ قتل ہوئے اور اس کے بعد یہ چپ بیٹھے ہوئے ہیں. اسی طرح محترمہ شیریں مزاری صاحبہ نے ایک ٹویٹ کی جس میں لکھا کہ ڈاکٹر طاہر القادری از دی عبداللہ گولن آف پاکستان. ان سب چیزوں میں ہائیسٹ لیول پہ میں نے خود ذاتی طور پہ احتجاج ریکارڈ کرایا, اینڈ وی گاٹ نو ریسپانس. تو اب آپ بتائیے. جی اعتزاز صاحب بھی لائن پر ہے, ذرا ان سے سوال کریں. جی مجھے آواز چلی تو گئی. اگر اس حالت میں اعتزاز صاحب کہ کا جواب لے, اگر ہمارے شہداء کا مذاق اڑایا جائے اور ہمارے کردار کو آپ دیکھیں, آج بھی فیصل آباد میں جب ان کا ورکر شہید ہوا حق نواز,
تو آپ حق نواز کے جنازے کی تصویریں دیکھیں، امام کے پیچھے خرم نواز گنڈا پور کھڑا ہوا ہے. تو ہم تو اتنی عزت دیتے ہیں ان کے شہداء کو، اور یہ ہمارے شہداء کو یہ عزت دے رہے ہیں کہ جی طاہر القادری کی پارٹی نہیں ہے کہ 10 لوگ مر جائیں گے اور 14 لوگ مر جائیں گے اور چپ کر کے ہم چلے جائیں گے. گنڈا پور صاحب آپ لائن پہ ہیں، ذرا اعتزاز صاحب فون پہ ہیں تو ان سے بات کر کے آپ کی طرف آتے ہیں. ایک سوال ان سے کیا ہوا ہے، واپس آتے ہیں آپ کے پاس. جی چودھری صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. اچھا چودھری صاحب، وہ غلام حسین صاحب نے آپ سے سوال پوچھا تھا کہ آج جو کچھ پروسیڈنگز ہوئی ہیں اس کے اوپر کیا آپ کا تبصرہ ہے؟ یہی تو سوال نہیں کہ نواز شریف صاحب کے جو جوابات ہیں، نواز شریف صاحب کے جو جوابات ہیں کہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی آف شور کمپنی نہیں ہے، یہ تو اب سپریم کورٹ میں معاملہ ہے. چونکہ سپریم کورٹ ان کو پرکھے گا، ان کو دیکھے گا، یا جو کمیشن بنائیں گے 1 ممبر کمیشن وہ دیکھے گی. لیکن جو باتیں اس وقت تک میڈیا کے ذریعے باقاعدہ ٹھوس ثبوت کی طور پہ آ چکی ہیں، جو ثبوت ہے وہ ان کے بچوں کے اپنے بیانات ہیں اور ان کے وزیر داخلہ کے بیان ہیں. یہ حلفی بیانات سے زیادہ اہم ہیں، کیونکہ یہ میڈیا پہ بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں، بار بار آ رہے ہیں. ان کی زبانی ہے کہ وہ حسین نواز نے کہا ہے کہ الحمدللہ ہم نے یہ 2005 میں پراپرٹیز خریدی تھیں اور میری ہمشیرہ ان کی بینیفیشل اونر ہے. وہ ہمشیرہ نے فرمایا کہ میری کوئی پراپرٹی نہیں ہے. میاں نواز شریف نے کہا ہے 1980 میں ہم پیسے لے کے گئے تھے اور والد صاحب اور وہ دبئی لے گئے تھے، وہاں سٹیل مل بنائی تھی، پھر اس کو بیچ کے جدے میں سٹیل مل بنائی، پھر اس کو بیچ کے یہ اپارٹمنٹس لے لیں. وزیر داخلہ جو ان کے بڑے معتمد ہیں وہ کہتے ہیں کہ 18-20 سال پہلے انہوں نے لیے تھی، اور یہ 18-20 سال وہی ٹائم بنتا ہے جب لاہور اسلام آباد موٹر وے بن رہا تھا اور اس کا کچھ سرمایہ اس کا حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ادھر گیا. تو وہ 93, 94, 95 والا عرصہ بنتا ہے جو وزیر داخلہ چودھری نثار علی نے فرمایا ہے. اور اس زمانے میں میاں نواز شریف نے انکم ٹیکس اور شہباز شریف نے 0 انکم ٹیکس یا 4000 یا 3000 انکم ٹیکس دیا ہوا ہے کہ اتنی اربا کی مہنگی پراپرٹی لینے کے یہ متحمل ہی نہیں ہو سکتے تھے. تو یہ باتیں تو میڈیا میں آ چکی ہیں اور باہر ہیں. یہ پبلک پراپرٹی ہو گئی ہیں. عدالت ان کو دوبارہ پیش کرے گی. عدالت میں جب یہ پیش ہوں گے تو ان کو کنفرنٹ کیا جائے گا کہ آپ نے یہ کہا تھا، یہ کیا نہیں کہا تھا. تو اس لیے اب تو بہت معاملات بن چکے ہیں اور سامنے آ چکے ہیں جو ان کے لیے خاصی مشکل پیدا ہوگی ان کے لیے. وہ اچھا چودھری صاحب، اگر تو آپ پہ تھوڑا سا ٹائم ہے تو ہم یہ خرم نواز گنڈا پور نے ہماری وجہ سے ایک اور پروگرام روکا ہوا ہے، 1-2 سوال ہم ان سے کر کے پھر آپ کی طرف واپس آتے ہیں. آپ ذرا ہمارے فون کا دوبارہ انتظار کریں. تھینک یو. جی خرم نواز صاحب. جی تو اب آج آپ نے جو معاف کرنا خرم نواز گنڈا پور، میں تو پیٹ کو تو جانتا ہوں خرم نواز گنڈا پور کی وجہ سے، لیکن آج مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے کہ جب 6-8 بندوں نے مجھے فون کیا ہے تو انہوں نے بہت زیادہ گالیاں آپ نے دی ہیں عمران خان کو اور باقی ان کی پارٹی کو. آپ کے لیول کے آدمی سے یہ توقع رکھنا کہ بے نقط گالیاں دے کسی کو، اٹ واز ریئلی انکالڈ فار. ایسی بات نہیں ہوئی. میں نے گالیاں کوئی نہیں دی. میں نے یہ ضرور کہا، میں نے کہا کہ وہ کوئی شہنشاہ ہیں کہ ان کے لیے آپ ریزرویشن کر کے جگہ آپ نے رکھی ہوئی ہے اور کوئی لیڈر یہ تو ہر کوئی گالی نہیں ہے. نہیں، لیکن
غلام حسین صاحب یہ بات تو ہے نا, یہ بھی تو دیکھیں نا, آپ یہ رویہ بھی تو دیکھیں نا. نہیں رویہ غلط ہے جی, نعیم الحق کو کوئی رائٹ نہیں تھا. میں ان کا کاؤنٹر پارٹ ہوں. جی بالکل ٹھیک ہے. نہیں یکم تاریخ سے ہم اسلام, میری عرض سنیں, یکم تاریخ سے ہم اسلام آباد میں ورکرز کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ دھرنا کال آف کر رہے ہیں. انہوں نے کرٹیسی میں ہم کو ایک فون کال کرنا مناسب نہیں سمجھا. تو آخر ہم کوئی کرائے کے سپاہی تو نہیں تھے نا. نہیں, جب آپ کرٹیسی ایکسٹینڈ نہیں کریں گے کسی دوسری پارٹی کو اور اس کے لیڈرز کو, تو ان کا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ آپ سے منسوب ہوا ہے کہ آپ نے خان صاحب کو کہا کہ پرسنل لائف کے بارے میں بھی کچھ آپ نے رقیق حملے کیے. نہیں, وہ میں نے بعد میں کہا, وہ میں نے, میری عرض سن لیں, وہ میں نے بعد میں کہا. اور وہ کیوں کہا؟ انہوں نے پرسوں رات سما ٹیلی ویژن پہ ایک بات کہی کہ طاہر القادری ناراض دلہن کی طرح جا کے باہر بیٹھا ہوا ہے. آپ فوٹیج دیکھ لیجئے. اس کے ریاکشن پہ میں نے کہا کہ جس انسان کی اپنی بیگمات اس کو چھوڑ کے چلی گئی ہوں, اس کو دوسروں کے بارے میں کمنٹ اس طرح کا نہیں کرنا چاہیے. ان کو زیب دیتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ڈاکٹر طاہر القادری, ڈاکٹر طاہر القادری کی پارٹی پاکستان میں ہے, آپ کے لیے ان کے ورکر جان دینے کے لیے تیار ہیں, اور آپ ان کے لیڈر کے بارے میں یہ بیان دے رہے ہیں. وہ تو ٹھیک ہے گڈھا پور صاحب, لیکن دیکھیں مثلا یہاں تک تو ہم آپ سے اتفاق کرتے ہیں کہ جو آپ نے بات کہی وہ مجھے بڑی اچھی لگی کہ آپ نے کہا کہ یار اگر آپ پاور میں آئیں گے تو آپ کا کیا رویہ ہوگا. ابھی تک اگر پہلے ہی آپ کی اتنی رونت امیز ہے, اور ایک کوئی ایکول فوٹنگ, آپ کتنے بڑے لیڈر ہوں, آپ کے پاس اگر اسٹیج ہے تو آپ کو حق حاصل تھا. لیکن یہ جو پرسنلائز کیا آپ نے, آپ لوگ تو اہلائی ہیں ایک قسم کے, اور اگر یہ زیادتی بھی ہوئی ہے تو یہ آپس میں بیٹھ کے آپ کو طے کرنا چاہیے. میں نے مجبور ہو کے کیا. ہمارے شہداء کا جب مذاق اڑایا جائے, نہیں جی کسی کو رائٹ نہیں ہے. میرے لیے میرے اپنے ماں باپ اور اولاد کی طرح ہے ماڈل ٹاؤن کے شہداء, اور ان کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ 14 آدمی مر گئے اور پیٹ ان کو چھوڑ گئی, چپ کر کے واپس آ گئی. یہ اب کیا ہوا ہے پھر صلح صفائی ہو گئی کہ نہیں؟ میں پوچھنے لگا تھا گنڈا پور صاحب, آپ یہ صلح صفائی ہو جائے گی. یہ بتائیے کہ پی ٹی آئی اور پی اے ٹی جو ہے اب ان کے رستے جدا جدا ہیں یا کہیں دل مل جائیں گے؟ نہیں, راہیں جدا نہیں ہے. ہمارا کوئی خاندانی نہ تو جائیداد تقسیم ہو رہی ہے نہ جھگڑا ہونا ہے. ہم نے پاکستان کے لیے جدوجہد کرنی ہے. ہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی پارٹی کی طرف سے اگر ابتدا ہوگی, ہماری طرف سے پازیٹیو رسپانس ہوگا. لیکن اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ زیادتی بھی کریں گے, ہمیں عبداللہ گولن بھی بنائیں گے, ہمیں پی ٹی وی کا بھی مجرم بنائیں گے, اپنی مرضی میں ان کا جو لیڈر جو بیان دل میں آئے کرے گا, خٹک صاحب وہ فرمائیں گے اور ہم چپ کر کے سنتے رہیں گے, تو پھر شاید یہ معاملہ آگے اکٹھے نہ چل سکے. ٹھیک ہے پھر جی ٹھیک ہے جی. تو مطلب ہے کہ دیکھیں نا, آپ کے جو آبجیکٹیوز ہیں ان کو تو وہ سپورٹ کرتے ہیں. مثلا جو ماڈل ٹاؤن کے شہداء, اس کی انکوائری کے بارے میں وہ تو کل تقریر میں بھی کہا, کل بھی انہوں نے کہا. لیکن آپ ان کی ایک تقریر تو دیکھتے ہیں اور خٹک صاحب کے بیان کو آپ بھول جاتے ہیں. نہیں میں یہ لیڈر تو عمران خان ہے, میں مجموعی پکچر یہ لے رہا ہوں کہ یقیناً وہ جو آپ کا سلوک ہو رہا ہے یہ الائز کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہونا چاہیے. میں عرض کروں, لیڈر تو عمران خان ہے. عمران خان صاحب پچھلے 2.25 سال میں ایک دفعہ مناج القرآن تشریف لائے 3 منٹ کے لیے صرف. تو ہم تو ان کے کوئی وکالت نہیں کرتے, جا کے آپ جو مرضی ان کے ساتھ کریں. ہم تو یہ کہہ رہے تھے کہ گالی گلوچ نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, لیکن بہرحال یہ آج جو کچھ ہوا یہ واقعی افسوسناک ہے, اور پارٹیز کو ایک دوسرے کا احترام کرنا چاہیے اور لیڈرز کو بھی کرنا چاہیے. گنڈا پور صاحب آپ نے جانا ہے, آپ کا بہت بہت شکریہ. جی تھینک یو سر. کیوں جی غلام حسین صاحب, میں کیا بھائی لڑو. یہ تو کافی, لیکن یہ جو آج آؤٹ بسٹ ہوا ہے اس سے یہ بات تو واضح ہو گئی ہے کہ خاصا گیپ پیدا ہو چکا ہے. اور جو میں نے آپ سے پہلے کہا تھا نا کہ طاہر القادری صاحب نے تکلفاً تو کہہ دیا کہ میں آؤں گا, لیکن ان کا نہیں سر کوئی گلے شکوے جو ہے اچھا چلے وہ آ جائیں. اعتزاز احسن صاحب کی یار منت کر, ان سے ہم نے کئی سوالات کرنے ہیں. اعتزاز صاحب کو لائن پہ لیں دوبارہ. ہاں جی آفٹر شارٹ بریک.
ویلکم بیک. اعتزاز احسن صاحب بہت معذرت چاہتے ہیں کہ آپ کو خواہ مخواہ خراب کر رہے ہیں. وہ ایک بیچ میں ارجنٹ گالی گلوچ کا مسئلہ تھا, وہ ہمیں ٹکنے نہیں دے رہا تھا. اینی وے تو اب یہ صورتحال جو پیدا ہوئی ہے, آپ کا اپنی اور آپ کی پارٹی کی جو پالیسی ہے اور بہت سارے انڈیپینڈنٹ آبزرورز اور اینالسٹ کی جو بھی رائے ہو, میرا خیال ہے عمران خان جو ہے انہوں نے بڑی کامیاب سٹرگل کی ہے. اور آج میری ان سے خود بات چیت ہوئی تو انہوں نے فون اٹھاتے ہی کہا کہ قوم کو مبارکباد دیں کہ وی آر انچنگ ٹوورڈ سکسیس. اور جس طرح کا رویہ چیف منسٹر کے پی کے جلوس کے ساتھ رکھا گیا ہے, آج آپ کو شاید پتہ لگا ہو کہ انہوں نے ایف آئی آر درج کرا رہے ہیں اور ایک اور درج ہونے والی ہے. تو انہوں نے تو فیڈریشن کو ڈینجر میں ڈال دیا. یہ جو شریف برادران ہیں اور ان کے جو قریب ترین رفقا ہیں, یہ اس معاشرے کے اس سیاسی نظام کے بگڑے ہوئے لاڈلے بچے ہیں. اور ان کے رستے میں سپریم کورٹ کا چیف جسٹس آئے تو اس پہ حملہ کر دیتے ہیں, فزیکلی حملہ کیا. جی. ان کے رستے میں کوئی آرمی چیف آئے تو آرمی چیف کو سے یہ جھگڑا ضرور کرتے ہیں اور پھر اس سے گھبراتے بھی رہتے ہیں. ان کے رستے میں کوئی پولیٹیکل پارٹی آئے, اس کا بھی یہ بظاہر اوپر سے کہتے ہیں کہ جی ہم تو بڑے آپ کے ساتھ ٹھیک رہے ہیں اور آپ کی حکومت ہم نے چلانے دی, لیکن موقع پاتے ہی میمو گیٹ کے لیے کالا سوٹ کالا ٹائی لگا کے سپریم کورٹ میں پہنچ جاتے ہیں اور وفاقی حکومت کو کے خلاف سازشوں میں شامل ہو جاتے ہیں. پھر ایک بھائی گڈ کاپ ایک بھائی بیڈ کاپ بن جاتا ہے. اب تو سارے بیڈ کاپ بنے ہیں. نہیں, اب تو بیڈ کاپس کافی ساری بن گئے ہیں ان میں سے. پر وہ جو چھوٹا بھائی ہے وہ جلوس نکال رہا ہوتا ہے وفاق کے خلاف, صدر کے بارے میں کہہ رہا ہوتا ہے کہ اس کو میں گھسیٹوں گا, اس کے پیٹ سے نکالوں گا یہ وہ, اور اس کو سڑکوں اور چوکوں پہ گھسیٹوں گا اور لوڈ شیڈنگ 2 مہینے میں ختم کر دوں گا. پھر جو چاہتے ہیں, یہ لاڈلے بچے ہیں, ان کی پکڑ بھی کوئی نہیں. 14 بندے ماڈل ٹاؤن میں مار, لیکن چودھری صاحب آگے کر کے. چودھری صاحب آپ کا استدلال تو یہ رہا ہے کہ پارلیمنٹ میں جو آپ کا بل ہے وہ جو 56 کے قانون کو ریپلیس کرنے کے لیے آپ نے دیا ہوا ہے, آیا وہ اس کے بغیر احتساب ہو پائے گا؟ ایک دوسرا, آپ کا خیال ہے کہ ان کو عدلیہ سے انصاف تو ملنا ہی نہیں ہے, تو اب تو کمیشن وغیرہ بن گیا, اب آپ کوئی اپنی رائے بدلی اس بارے میں آپ نے؟ دیکھیں عارف صاحب, یہ جہاں تک تعلق ہے ہمارے بل کا, وہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بل ہمارا جو ہے وہ سب سے موزوں ٹرمز آف ریفرنس ٹی او آر اور ضابطہ کا حامل ہے, اور اس میں جو شکے ہیں وہ اصل احتساب کے لیے صحیح اور انصاف کے مطابق, قانون آئین اور انصاف کے تقاضوں کے مطابق اس کو اپنانا چاہیے. اور اگر کمیشن بھی کوئی بنتا ہے تو کمیشن کو وہی سے ٹی او آر لینے چاہیے, اور اگر ٹی او آر دیگر ہوئے تو وہ تو ہم دیکھ کے ہی بتا سکیں گے, اس کے بعد ہی فیصلہ کر سکیں گے کہ یہ انکوائری یہ کس جانب جا رہی ہے اور اس سے کیا توقعات رکھی جا سکتی ہے. بیسیکلی لوگوں کو توقعات اب سپریم کورٹ سے وہ ہے جو کہ سپریم کورٹ نے جس انداز سے ایک سخت پیمانہ کڑا پیمانہ اپنایا تھا یوسف رضا گیلانی, وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے مقدمے میں ڈے ٹو ڈے کیا تھا. میں نے 1 دن کے لیے درخواست دی تھی کہ مجھے چھٹی 1 دن کی دے دے, وہ بینچ نے کہا تھا, کورٹ نے کہا تھا کہ نہیں, بالکل نہیں, ہم ڈے ٹو ڈے ہی سنیں گے, اور اس کو نااہل قرار دیا ایک ایسے جرم پہ اور ایک ایسے الزام پہ جو یہ الزام یہ تھا کہ وہ کیوں صدر پاکستان کو ایک سوئٹزرلینڈ کے میجسٹریٹ اٹ واز اے ٹیکنیکل سارٹ آف ایلیگیشن, ہاں, سر نگو کیوں نہیں کرتے, ان کا اس کی صفائی کا دفاع کا بڑا اچھا
کیس تھا کہ 248 آرٹیکل 248 کے تحت صدر کو چاہے وہ کوئی ہو اس کو دوران میعاد اور دوران عہدہ مکمل استثناء ہوتا ہے اور اس کو سزا دی اور اس کو نااہل قرار دیا عہدے سے ہٹا دیا. اب کیا یہ کڑا پیمانہ اور اسی طرح کی کارروائی ڈے ٹو ڈے اور یہ تو بڑا سیریس الزام ہے نواز شریف پہ, تو بڑا سنگین الزام ہے. ابھی الزام ہے, میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ مجرم ہے, پر ملزم ایک ایسے الزام کا ہے کہ جو بڑا سنگین ہے. منی لانڈرنگ ہے اور منی لانڈرنگ کے بھی کوئی چھوٹی سی رقم نہیں ہے. کوئی چوہدری صاحب یہ تو آپ کی باتیں بجا ہیں ساری, لیکن آج تک تو الٹی گنگا ہی بہتی رہی ہے. جو ماضی کی عدلیہ کی تاریخ ہے اس میں تو ہمیشہ آپ کی پارٹی نکو بنی رہی ہے. ایک وزیر اعظم بیچارہ غریب جنیجو تھا جس کو بحال بھی کر دیا عدالت نے, لیکن اس کو یہ کہہ دیا کہ اس کی برطرفی غلط ہے, بحال نہیں کیا. لیکن میاں نواز شریف کو آپ کو یاد ہے ہمارے اور آپ کے بزرگ جسٹس نصیب شاہ نے نہ صرف ان کی برطرفی کو ناجائز قرار دیا, غیر آئینی قرار, ان کو بحال بھی کر دیا. تو آپ کو امید ہے کہ یہ تاریخ جو ہے کوئی نیا رخ لے گی؟ اب صرف یہی نہیں ہے, میں عرض کروں میاں نواز شریف کی بحالی کے بارے میں یہ عرض کروں کہ ان کو بحال اس جواز سے کیا گیا کہ جو اسحاق خان نے ان پہ کرپشن کے الزامات لگائے تھے, کرپشن کے الزامات موضوع نہیں پائے گئے 58(2)B کے اطلاق کے لیے. آرٹیکل 58(2)B کے الزامات 58(2)B میں نہیں آتے اور 58(2)B کو کرپشن کے لیے کے الزام کے طور پہ اسمبلی کو برخاست نہیں کیا جا سکتا. یہی الزام جب محترمہ شہید پہ لگا, جب فاروق لغاری نے 1996 میں کرپشن کے الزامات لگا کے اور برخاست کی اسمبلی, تو 1997 میں بی بی کے کیس میں انہوں نے کہا دیا کہ جی 58(2)B کے تحت کرپشن کے الزامات موضوع ہے اور 58(2)B انووک ہو سکتا ہے. چودھری اعتزاز احسن صاحب, آپ نے جو میں نے سوال کیا یہ دورہ معیار کی بات کی نا, نہیں وہ تو ایک حصہ پکڑ لیا ہے. وہاں کے پی گورنمنٹ نے, آج میری اطلاعات ہے بلکہ ٹیلی ویژن پر آئی ہیں, کہ انہوں نے وزیر داخلہ نثار علی اور باقی سب کے خلاف انہوں نے پرچہ درج کرایا ہے. اور ایک جو کرنل شاہد شہید ہوئے ہیں, وہ سڑک کی بلاکیڈ بند ہونے کی وجہ سے موٹر وے جو یہاں سے قافلہ جا رہا تھا نوشہرہ, وہ کھائی میں گر کے شہید ہو گئے. ان کا پرچہ ایک اور جگہ سے درج ہو رہا ہے. یہ بڑی سنگین صورتحال ہے. اور ابھی تک بریچ آف نیشنل سیکیورٹی کے کیس کا کیا ہوا ہے, آپ اس طرف نہیں آتے. آپ جو اپنی مرضی کے سلیکٹیو قسم کے, اور آج جیسے چودھری نثار علی خان وہاں پولیس کو بلا کے ان سے خطاب فرما رہے تھے 2 گھنٹے کہ ان کی عظیم فتح ہوگی ہے پاکستان کے عوام کے خلاف. ان کو شرم آنی چاہیے. لوگوں کے گھروں کے باہر ایک وہ اندلیب جو ہے اس کو ڈائریکٹ گولیاں مار دی, اندلیب عباس کو. اور یار کوئی بھی بلٹ ہو, گولی مارنے کا تو مطلب نہیں یار. اور عارف علوی کا اور واقعات, آپ ادھر کیوں نہیں آتے؟ یہ ان کا حشر کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ ابھی تک دندلاتے پھر رہے اور استعفیٰ دینے کے لیے تیار نہیں. اس کا آپ جواب دیں, آپ شارٹ کریں. ویلکم بیک. تو نواز شریف صاحب نے اس پاناما پیپرز کے آنے کے بعد جو قومی اسمبلی میں وزیر اعظم کے طور پر تقریر فرمائی تھی, ان میں انہوں نے اپنے ایسٹس کے بارے میں کیا کہا, ذرا وہ سن لیں. 23 سال کے دوران تقریباً 10 ارب روپے کے ٹیکس اور حکومتی محصولات کی شکل میں ادا کیے. ہمارے والد محترم نے جدہ میں ایک سٹیل مل لگائی. اس کی بنیادی سرمایہ کاری کے لیے دبئی فیکٹری کی فروخت سے حاصل ہونے والے سرمایہ نے بھی مدد کی. جدہ کی یہ فیکٹری جون 2005
2005 में अपनी मशीनरी, वसी कताया राजी और दीगर असासों समेत तकरीबन 64 मिलियन रियाल यानी 17 मिलियन डॉलर्स में फरोख्त हुई। जनाब स्पीकर, दुबई और जद्दा की फैक्ट्रियों के हवाले से तमाम रिकॉर्ड और दस्तावेज मौजूद हैं। हजूर, ये हैं वो ज़राए और वसाइल जिनसे लंदन के फ्लैट्स खरीदे गए। वेलकम बैक। अब देख रहे हैं जी हाँ, मतलब ये कॉन्ट्रडिक्शन जो हैं दे विल हॉन्ट देम दी जो मियाँ नवाज शरीफ साहब का केस। अब ये दिलचस्प चीज़ जो है, ये जो मंडे को जब जवाब दखल होंगे तो फिर एक को पिक्चर क्लियर बनेगी। जहाँ तक चौधरी एतजाज़ साहब का तल्लुक़ है, वो तो रोज़े अव्वल से पार्लियामेंट वाला रास्ता अख्तियार करने पर ज़्यादा उनका जोर है। वो अदालतों से ज़्यादा ऊपर उम्मीद नहीं रहे। लेकिन जो आज तो वो तारीख खैर इतनी बताई है उन्होंने जो। लेकिन गुलाम हुसैन साहब, आप उनसे एक सवाल पूछ रहे थे जिसका जवाब मैं तलाश कर रहा हूँ। वो ये है कि मैं 2 दफ़ा ये डॉन गेट या न्यूज़ गेट के हवाले से आला सतह पे ब्रीफिंग लिख चुका हूँ। एक दफ़ा चौधरी निसार अली ख़ान से, एक दफ़ा इसहाक डार साहब से। और मुझे ये तअसर दिया गया था हुकूमत बहुत उजलत में है और वो चाहती है कि जल्दी इसका क्लोजर हो। तो क्या हुआ है? नंबर 1। नंबर 2 ये कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अफवाज पाकिस्तान की लीडरशिप से भी ज़्यादा अपसेट हैं कि ये लीक क्यों हुआ। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि सारी बातों के बावजूद कोई अजीब सी किस्म की सूरत हाल है गो की। यानी डंग टपाऊ काम हो रहा है। मकसद ये है कि पहले आया कि जी इस पर JIT बनेगी, जॉइंट इन्वेस्टिगेटिव, 2 आदमी MI के, 2 IB के, और सुना है कोई नाम भी चले गए हुए। पहले जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, निसार साहब ने कहा कि मैं कल बताऊंगा। अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके अगले दिन कहा कि वो कल मैं मसरूफ़ रहा था, वो दूसरे हालात की वजह से जो धरने के हवाले से थे, इसलिए मैं नहीं बता सका, तो अब मैं कल बताऊंगा। फिर उनकी रोज़ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उस मामले में गोलमाल कर गए। और अब ये भी मैंने कहीं, अगर मेरी इत्तला सही है, खबर ठीक है, कि उनके 2 बड़े कोई सीरियस किस्म के ऑपरेशन हो रहे हैं और 2 महीने के लिए वो बैरून मुल्क पधार रहे हैं। जी, आज लाहौर आए हुए शहबाज शरीफ साहब से मिलने उनके जब शहबाज शरीफ साहब के आए ना, आप समझ लें देयर इज़ ट्रबल। जी, इसलिए कि जब वो शहबाज शरीफ साहब आते हैं तो दिस इज़ द ओनली शोल्डर ही क्राइज अपॉन। नहीं, सूरत हाल ख़राब है। आपको जो मुकदमात मैंने बताया है ना, वो उनको भी आप नहीं, मेरे ख्याल से तो सूरत हाल ये है कि अब ये इस मामले को, जिस तरह आपने पनामा वाली बात की, इसको भी लटकाया जा रहा है और इसको तकरीबन उसके साथ किया जाएगा कि इस वक्त कमीशन बनाई जाए, JIT बनाई जाए कि ये अपना काम अगले आर्मी चीफ के आने से पहले मुकम्मल ना कर सके। हो, पर आर्मी एक्ट के तहत तो फौज के पास वसी इख्तियार वो तो बात की बात है ना जी, आर्मी एक्ट के तहत वो तो किसी वक्त कर सकते हैं, इसको कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। गुलाम हुसैन साहब, आज का वक्त ख़त्म हुआ हमारा। नाजरीन, इस हफ्ते का हमारा आज का वाहिद DNA प्रोग्राम ख़त्म हुआ चाहता है, क्योंकि पहले हम स्पेशल ट्रांसमिशन में मशगूल रहे। तो आइंदा हफ्ते आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी। आज अपने जो बात की है वो बेसिकली, जो आज एक तो सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो नाखुशगवार वाक़या हुआ, खुर्रम नवाज़ गंडापुर से ये बात हुई है। मैं तो सच्ची बात है कि इस बात से मुतमिन नहीं हुआ कि जितने भी जज्बात अंगेख्त हों, इंसान को अपना टेम्पर कंट्रोल में रखना चाहिए, और चाहे वो इस तरफ से हो या उस तरफ से हो। इसी तरीके से चौधरी एतजाज़ साहब से बात हुई है इस हवाले से कि ये पनामा गेट का क्या बनेगा। अभी उनका ख्याल है कि कुछ कहना कबल इस वक्त होगा, जब TOR बनेंगे, अदालत विल सेट शॉप, कमीशन बन जाएगा, तभी हतमी तौर पर कुछ कहा जा सकेगा। खुदा हाफिज़। आइंदा हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी।